अस्सलाम वालेकुम। रबवा में हमारी मस्जिद के जो इमाम थे वो लाहौर के मशहूर स्कूल सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल के असिस्टेंट हेड मास्टर रह चुके थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी तो उनका भतीजा उनके पास रहता था। चौधरी नसीर अहमद नाम था। खामोश तबीयत, हॉकी का आला प्लेयर और पढ़ाई में भी कमाल का स्टूडेंट था। नमाज़ों में जामिया जहाँ मुबल्लग तैयार होते थे कि स्टूडेंट और एक मुबल्लग जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, शुरू में शेख लगता था, ऊंचा हट्टा कट्टा था, उसके पीछे आया करते थे। हॉकी का एक और प्लेयर लतीफ़ गजनवी भी उसका दीवाना था। जहाँ तक मेरा ख्याल था वो उसका प्लेटोनिक यानी साफ़ सुथरा चाहने वाला था। फिर नसीर की शादी लतीफ़ गजनवी की बहन से हो गई। वो फ़ौज में चला गया और सुना कि जनरल के रैंक से रिटायर हुआ। मुझे हाल ही में पता चला कि मेरे पाकिस्तान से बाहर आने के बाद उसके ताया सेंट्रल मॉडल स्कूल के रिटायर्ड असिस्टेंट हेड मास्टर रबवा की इखलाकी पस्ती को बर्दाश्त ना कर सकने थे, पागल हो गए थे और उनके एतराज़ करने पर उन्हें रबवा से निकाल दिया गया था। वो दरअसल पागल उसके बाद हुए थे। कॉलेज में मेरे साथ मंडी बहाउद्दीन का एक खूबरू कश्मीरी लड़का था बनाम इलियास बशीर। बकिया हयात है, हॉलैंड में रहता है और गाए बगाए मुझे फ़ोन करता है। कॉलेज और शहर के बेशुमार अफराद उसके पीछे लगे रहते थे। कॉलेज के साइकोलॉजी के प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद अली भी उसके दीवाने थे। हाँ, उसके ताया रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर वालिद साहब के मेडिकल कॉलेज से दोस्त थे और जलसा पर हमारे यहाँ ठहरते थे। बहुत जिंदा दिल थे। सुबह नमाज के लिए उठते तो जो भी उनके कमरे से गुज़रता उसे कोई चटपटी बात कहते। एक बार मेरी बहन उनके लिए चाय की प्याली लेकर गई तो उसे कहने लगे, बेटी ज़रा इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा करो। मुर्गा पखाना करता है, पेशाब नहीं करता। बताया करते थे कि उनकी सूंघने की हिस्स नहीं थी। उन्हें कभी कोई बीमारी लाहक नहीं हुई थी, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्हें एक बार ज़ुकाम हुआ तो उनकी कुव्वत शामा औद कर आई। उनकी बेगम बिरयानी पकाती तो दूर से आवाज़ देते, अरे बेगम तुम्हारा जवाब नहीं, क्या कमाल की बिरयानी पका रही हो। वो जवाब देती, अब बुढ़ापे में आपको इसका ख्याल आया। बात इलियास बशीर की हो रही थी, जिक्र बिरयानी का चल निकला। परवेज़ परवाज़ी और उसका कज़न मनीरुद्दीन अब तक उसके दीवाने हैं और चौधरी मोहम्मद अली भी। चौधरी साहब जब भी उधर मगरबी दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो हॉलैंड उसे जाकर मिलना उनके लिए हज की तरह होता है। चौधरी साहब की मालूम नहीं कभी शादी हुई थी कि नहीं, हमने उन्हें हमेशा तन तनहा देखा। हमारे मोहल्ला में एक कोट अद्दू की फैमिली थानेदारों की थी। उन बच्चों के वालिद नहीं थे। हालांकि लड़कियां मेरी बहनों की सहेलियां थीं, मुझे कभी खबर ना हो सकी कि उनके वालिद का क्या हुआ। पता लगा मेरी बहन की हम जमात बड़ी लड़की हसन अख्तर की या किसी डीएसपी से शादी हुई थी या फ़कत उसका चाहने वाला था और वो इस फैमिली को सपोर्ट करता था। उसकी और भी छोटी बहनें थीं। चौधरी मोहम्मद अली साहब ने उनके घर के पैदल चक्कर लगा कर बाल सफ़ेद कर लिए थे। शायद उनमें से किसी लड़की में दिलचस्पी रखते हों या फ़कत थर्क था। बड़ा लड़का हमीदुल्लाह थानेदार बना। मैंने एक साल तालीमुल इस्लाम स्कूल में पढ़ाया था तो हमीदुल्लाह का छोटा भाई
میرا اسٹوڈنٹ رہا تھا. بڑا مسکین اور تابع دار قسم کا لڑکا تھا. مجھے جرمنی سے معتبر ذرائع سے پتہ لگا کہ وہ موجودہ خلیفہ کو رگڑا کرتا تھا. درست وکیبلری کے لیے معذرت خواہ. ہاں، اس اطلاع کی کینیڈا اور امریکہ میں بعض اس وقت کے لوگوں نے بھی تصدیق کی ہے. آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اکثر لڑکے جو ہومو سیکشولیٹی کے وکٹم رہے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر ان کی پرسنالٹی مسخ ہوئی ہوتی ہے. الیاس بشیر جب مجھے فون کرتا ہے تو پاگلوں کی طرح بات بات پر بلا وجہ ہنستا رہتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اس دور کا گواہ ہوں. موجودہ خلیفہ کا تجزیہ کر لیا جائے، بلکہ بغیر تجزیے کی ظاہر و باہر ہے کہ وہ نارمل انسان نہیں ہے. ویسے تو مرزا ناصر بھی نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ربوہ کے منڈی بازار کے چائے والے کالے دھوت موٹے فیاض جو خود پرلے درجے کا ٹھرکی تھا نے مجھے بتایا کہ قادیان میں کوئی مولوی عبد الرحمن مرزا ناصر کی، اب آگے کیا کہوں، خود ہی خانہ پوری کر لیں. میں کبھی کبھی فیاض کی دکان پر قادیان کی خبریں سننے جاتا تھا اور وہ ہر بار چائے کی پیالی پلا کر زیادتی کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس لیے میں عموماً کسی دوست کو ہمراہ لے کر اس کے پاس جاتا تھا. کاٹھے نوابوں کے لڑکے پاشا، جس کی منگنی یا نکاح مرزا ناصر احمد کی بیٹی سے ہوا تھا، اور جس کی بہن مرزا مبارک کی بیوی تھی، نے الیاس بشیر سے عشق کی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی. وہ اسے جیپ میں اپنی زمینوں پر احمد نگر لے جانے لگا تو مرزا ناصر نے الیاس بشیر کا سر گنجا کروا دیا تھا. مرزا ناصر کو کیمبرج میں پڑھ کر بھی عقل نہ آئی. حجامت تو اسے اپنے ہونے والے داماد کی کرنی چاہیے تھی. پھر سنا کہ پاشا کو چنیوٹ کی کسی کھوجا لڑکی سے عشق ہو گیا اور اغلباً اس نے اس سے شادی کر لی تھی. میں نے کالج میں سائنس پڑھنی شروع کی تھی، لیکن والد صاحب کو فالج ہونے کی وجہ سے 2-1 سال کا وقفہ پڑا، اور پھر میں نے آرٹس کے مضامین ہسٹری اور انگلش لٹریچر وغیرہ پڑھنے شروع کر دیے. چودھری محمد علی صاحب نے فلاسفی کے طلباء کو لاہور کے چکلے، ہیرا منڈی، پاگل خانے اور جہر کے ٹور کے لیے تیار کیا. راکم فلاسفی کا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا، لیکن میں نے بھی جانے کے لیے نام لکھوا دیا. چودھری صاحب نے فرمایا کہ مسلم موعود بھی پیرس میں چودھری ظفراللہ خان کے ساتھ چکلے میں گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، بریکٹ میں، اور بہت معرفت ملی. بریکٹ کا فقرہ میرے اپنے الفاظ ہیں. میں تو پیدائشی ایڈونچرر ہوں، ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی آتا ہوں. شاہ کے وقت میں ایک بار ایک انگریز لڑکے کے ساتھ تہران میں گھوم رہا تھا. سب ایرانی تسبیح گھماتے تھے. انگریز نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا نام لے رہے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ہم چکلے میں پہنچ گئے. ایک ایرانی طوائف سے بات کر رہا تھا اور تسبیح بھی پھیر رہا تھا. انگریز نے زبردست کہکا لگاتے ہوئے کہا ایرانیوں کا جواب نہیں، خدا سے ہم کلام بھی ہیں اور ساتھ میں جمع تفریق بھی کرتا جا رہا ہے. ہیرا منڈی میں چودھری صاحب نے ہم سب کو 5-5 روپے دے کر کہا کہ کسی ایک کو پکڑ لو اور اسے 5 روپے دے کر سوال جواب کرو. میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا، تم اتنی خوبصورت ہو لیکن یہاں کیا کر رہی ہو؟ بولی میں نے یہ دھندا ساری عمر تھوڑا کرنا ہے، جب میرے پاس کچھ پیسے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا پروگرام ہے کہ میرا خاوند اور میں ایک اچھا سا ریسٹورنٹ کھولیں گے. میں نے کہا کیا کہا؟ تمہارا خاوند بھی ہے؟ بولی کیوں نہیں، وہی تو مجھے یہاں لاتا لے جاتا ہے. میرا دل کیا اسے کہو ایک دن وہ یہاں بیٹھا کرے اور ایک دن تم، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں دن دہاڑے مار نہ پڑ جائے چپ رہا. پھر میں نے اس سے کہا
میں نے کچھ کیا تو نہیں, میرے 5 روپے واپس کرو. لیکن فوراً ہی کہہ دیا, نہیں مذاق کر رہا ہوں, تم سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور پھر اسے ٹاٹا کر کے لوٹ آیا. پاگل, معاف کیجیے, وہ گلا خشک ہو جاتا ہے تو وہ ہالس چوستا ہوں. پاگل خانے گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹور کرایا. ایک جگہ درخت کے نیچے 4-5 مریض بیٹھے تھے. ان میں سے ایک کی توند دمبے کی چکی کی طرح تھی اور میز پر پھیلی تھی. اس پر وہ کوئی موٹی سی کتاب الٹی رکھے ہیر پڑھ رہا تھا. ہم میں سے ایک لڑکے نے اس کی توند تھپکتے ہوئے پوچھا, یہ کیا ہے؟ بولا, بچے ہیں. لڑکے نے پوچھا, کس کے؟ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کر کے بولا, ڈاکٹر صاحب کے. چودھری صاحب بڑے کرزمیٹک انسان ہیں. ان کے چہرے پر چیچک کے دھبے آسمان پر ستاروں کی طرح دمکتے ہیں. کوئی طنز نہیں کر رہا. ان کی پرسنالٹی واقعی پرکشش ہے, لیکن ان کی لا حاصل لائف ٹائم تلاش کی سائیکالوجی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. مرزا محمود کا ایک بیٹا اظہر باقیوں سے الگ ذرا پکے رنگ کا ہے, اور مرزا صاحب کے درینہ ڈرائیور نذیر سے اس کی شکل ملتی ہے. انگنت ذرائع اور تحریروں سے پتہ لگتا ہے کہ مرزا محمود بعض مخصوص مردوں سے اپنے سامنے بیویوں سے صحبت کرانے کی بھی علت رکھتا تھا. ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ اس سے خاوند کو کیا لذت ملتی ہے. کہتے ہیں اب تک انسان نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہ ایسے ہے جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر ایک قطرہ نکال لیا جائے, باقی سب جاننا باقی ہے. تو یقیناً مرزا صاحب کی ہابی کا راز سمندر میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال میں نے تعلیم الاسلام اسکول میں پڑھایا تھا. میرے ساتھ بی اے کا میرا کلاس فیلو ہمارے فزکس کے پروفیسر میاں عطا الرحمان صاحب کا بیٹا لطف الرحمان محمود اور میر محمد اسماعیل صاحب کا بیٹا سید امین بھی میرے کولیگ تھے. لطف الرحمان بھی پروازی کے زمرے کا ادیب و شاعر تھا. آپ کو پتہ ہے اردو کے شاعر شاذ و نادر ہی حسیناؤں پر شعر کہیں گے, ہمیشہ لڑکوں کی بے وفائی کا نوحہ کہتے ہیں. لطف الرحمان کو بھی بی بی رشید کا بیٹا ظہیر مرغوب تھا. اسکول میں ہیڈ ماسٹر جمونی صاحب کا چھوٹا لڑکا ہومو سیکشوالٹی کے کیس میں پکڑا گیا. لطف الرحمان اور امین نے تفتیش شروع کی. لگتا تھا کہ دونوں کو اس کام میں خاص لطف حاصل ہو رہا ہے. تفتیش کے دوران اور ان گنت کیس نکلتے چلے گئے اور دریافت ہوا کہ اسکول کے 70% سے اوپر لڑکے اس مکروہ حرکت میں مبتلا ہیں, اور تقریباً 40% استاد بھی. دونوں لسٹ کی ایک ریڈ بک بنا رہے تھے. اس سے تھوڑا عرصہ قبل مرزا محمود نے خطبہ میں کہا تھا کہ ربوہ روحانیت کی لیبارٹری ہے. میں سوچوں کہ جو مرکز کے اداروں میں روحانی تجربات ہو رہے ہیں ان سے روحانیت کے پھول کب اور کیوں کر کھلیں گے. سید امین نہایت ذہین لڑکا تھا. BSc میں فزکس میں ٹاپ کیا تھا. بیچارہ فوت ہو گیا. گھروں میں چے میں گوئیاں ہوتی کہ اس کی وجہ اس کی نوابوں کی لڑکی راشدہ چنچل بیوی تھی. خلافت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے خلیفہ وقت کو 6 ماہ کا کورس کرانا چاہیے جس میں وضاحت کی جائے کہ لفظ منافق کے کیا معنی ہے. جو بھی اس کا بھانڈا پھوڑتا ہے اور اس کی کرتوتوں سے ڈھکنا اٹھاتا ہے اسے منافق کے لقب سے نوازا جاتا ہے. تقسیم سے قبل مرزا محمود نے علن کہا تھا کہ اس نے باپ کی قبر پر قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس کی موت قادیان میں ہوگی. پھر جہاز خریدا اور برقع پہن کر پاکستان پہنچ گیا اور وہیں مرا. کیا یہ اس کی منافقت نہیں تھی؟
दिन रात बदकारी करता था और स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़ने लगता। क्या यह मुनाफिकत नहीं? कहता था खुदा अपने खलीफा की हिफाजत खुद करता है। जब मिर्ज़ा ताहिर की पाकिस्तान में हवा सरकने लगी तो अहमदियों को पीछे मरने के लिए छोड़कर खुद इंग्लिस्तान पहुंचकर मलका के परों तले पनाह ली। मिर्ज़ा ताहिर भी दूसरों को पाकीज़गी की तलकीन करता और बीवी के मरने के बाद खलीफा सलाउद्दीन के घराने की एक खातून से खुफिया ताल्लुक़ कायम कर रखे थे। ये सब बातें अहमदी बताते, जमात इस्लामी वाले नहीं बताते थे। और फिर वही ख़ानदान के कसो नाकस के हाथ चूमते हैं। क्या ये अहमदियों की मुनाफिकत नहीं? मिर्ज़ा महमूद खुतबों में तलकीन करता कि बच्चियों को गैर महरमों के सामने लाना गुनाह है और ख़ुद गोल बाज़ार के एक लफंगे फ़ोटोग्राफ़र को बुलाकर अपनी बेटी अमतल जमीद के साथ फ़ोटो खिंचवाई और उसने वो क्लास में लाकर सबको दिखाई जहाँ मेरी बहन भी थी। और लड़कियों के पूछने पर कि किसने खींची है, उसने फ़ोटोग्राफ का नाम बताया। अगर इन सब कुछ को जानते हुए भी अहमदी मैं ना मानूं कहते चले जाएं तो उन पर अल्लाह का वो फरमान ठीक बैठता है जहाँ वो फरमाता है, मैंने इनकी आँखों, कानों, दिलों और दिमागों पर मोहर लगा दी है, ये कभी नहीं समझेंगे। बाकी फिर खुदा हाफिज़।